سرور بھائی حبیب کے تایا زاد تھے۔ ان کے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ ابھی 7 برس کے تھے۔ دادا دادی نے ان کی پرورش کی اور ان کی وفات کے بعد یہ مستقل حبیب کے والدین کے پاس آ گئے۔ میرے شوہر اور سرور بھائی میں سگے بھائیوں جیسا پیار تھا۔ حبیب ان کی بے حد عزت کرتے تھے، ہر طرح سے خیال رکھتے۔ جب میری شادی ہوئی پہلے روز حبیب نے سمجھا دیا تھا کہ تمہیں سرور کا بہت خیال رکھنا ہے، ہمیشہ ان کا احترام کرنا کیونکہ یہ بہت حساس ہیں۔ بچپن میں اپنے والدین سے محروم ہو کر یتیمی کا صدمہ جھیلا ہے، تبھی ہم سب گھر والے ان کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ میرے شوہر بینک میں کام کرتے تھے، معقول تنخواہ تھی۔ ہر نوجوان کی طرح انہیں بھی خوب سے خوب تر کی تلاش تھی۔ حبیب کے ایک دیرینہ دوست اجمل دبئی میں عرصے سے کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ میرے پاس دبئی آ جاؤ، ویزے کا بندوبست میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، رہائش اور جاب سب کچھ میرے ذمے۔ دراصل اجمل کا کاروبار کئی ممالک میں پھیل چکا تھا، اب انہیں مخلص ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ جانتے تھے کہ حبیب ایک محنتی اور دیانتدار دوست ہے، تبھی اصرار کرتے تھے۔ حبیب نے اجمل کی پیشکش قبول کرنے کی حامی بھر لی، شرط یہ رکھی کہ میری بیوی اور کزن سرور کا ویزا بھیجو گے تبھی آؤں گا۔ ویزوں کا بندوبست ہو گیا اور ہم دبئی روانہ ہو گئے۔ اجمل نے ہماری رہائش کا بھی عمدہ بندوبست کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ دبئی میں کام کرنے کے بعد اجمل بھائی نے ہم لوگوں کو لندن جانے کا کہا۔ نئی دنیا اور نئے لوگوں کو دیکھنے کا شوق، زندگی کو وسیع انداز میں اپنانے کی آرزو، ہم خوش ہو گئے کہ اس طرح نیا ملک دیکھنے کا موقع ملے گا۔ لندن میں اجمل کا دفتر تھا، جاتے ہی حبیب دفتری کاموں میں مصروف ہو گئے اور سرور ہفتے بھر شہر کی سیر سے محظوظ ہوتے رہے۔ اس کے بعد وہ بھی کاروباری امور میں حبیب کا ہاتھ بٹانے لگے۔ میں یہاں البتہ کافی بور ہوتی کیونکہ یہ تو دن بھر کے کام سے تھک کر رات کو سو جاتے، لیکن مجھے سردی کی وجہ سے نیند بھی نہ آتی تھی۔ اتنی سخت سردی کی میں کب عادی تھی۔ ہمیں یہاں آئے بمشکل 1 ماہ ہوا تھا کہ سرور بھائی کے رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی دیکھی۔ وہ کافی خوش نظر آتے تھے۔ وہ عقدہ جلد کھل گیا۔ انہیں آفس میں ملازم ایک گوری پسند آ گئی، اس سے محبت کر بیٹھے اور شادی کے خواہش مند ہوئے۔ ہمارے لیے یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ اپنے شہر میں سبھی نے بہت چاہا وہ شادی کر لیں مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ میں نے بہت رشتے دکھائے، وہ پسند نہ آئے۔ کہتے تھے جب بھی شادی کروں گا اپنی پسند اور مرضی سے کروں گا۔ اب جو گوری پسند آئی وہ اپنے خاوند سے طلاق لے چکی تھی، عمر میں بھی ان سے بڑی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی یوں پریشان تھے کہ یہاں اکثر ہم وطنوں کی ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی تھیں۔ بالآخر علیحدگی پر بات ختم ہو جاتی تھی۔ کچھ دن سوچتے رہنے کے بعد سرور بھائی نے ہم سے مشورہ لیا۔ حبیب نے رائے دی کہ بھائی جان، ہم لوگوں کا رہن سہن، طور طریقے اور مزاج یہاں کے لوگوں سے قطعی مختلف ہے۔ بہتر ہوگا کہ گوری سے شادی سے باز آ جائیں۔ اپنے وطن کی کسی تعلیم یافتہ اور اچھے خاندان کی لڑکی کو دلہن بنا کر یہاں لے آؤ، کیونکہ ایک بار ہی گھر بسانا ہوتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بار بار تجربے کیے جائیں۔ درمیان میں اولاد کے مسائل آ جائیں تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔ سرور بھائی کی سمجھ میں بات آ گئی۔ سنجیدگی سے سوچا تو آنے والے مسائل کے خدشات کا بخوبی ادراک ہو گیا۔ 3 سال بعد ہمیں واپس دبئی جانے کا موقع ملا تو چند دنوں کے لیے پاکستان آ گئے۔ 15 روز وطن رہ کر دبئی آ گئے کیونکہ اجمل بھائی کی طرف سے اتنی ہی چھٹی ملی تھی۔ تاہم سرور بھائی لاہور میں ہی ٹھہر گئے۔ چند دنوں بعد ان کی طرف سے خوشخبری ملی کہ ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ شادی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تفصیل بھی لکھی کہ نجمہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، اچھے خاندان سے ہے، امیر والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت بھی ہے، ایک دوست کی کزن ہے۔ کزن کی شادی میں نجمہ کو دیکھا تو وہ پسند آ گئی۔ لڑکی نے بھی سرور بھائی کو پسند کر لیا اور یوں بات بن گئی۔ خط پڑھ کر ہم میاں بیوی کو خوشی ہوئی کہ چلو کسی طور یہ بیل مینڈے چڑھی۔ لڑکی اپنے وطن کی ہے اور یہی بات زیادہ خوشی کی ہے، ورنہ بدیسی لوگوں میں پھنس کر نہ جانے سرور بھائی کے مستقبل کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا، کیا پتہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ شادی کے بعد سرور بھائی نجمہ کو لے کر دبئی آ گئے۔ اجمل نے انہیں مبارکباد دی اور علیحدہ رہائش کا بھی انتظام کرا دیا، لیکن سرور بھائی کی آرزو تھی کہ بیوی کے ہمراہ انگلینڈ جا بسیں۔ انہوں نے اجمل بھائی سے اصرار کیا کہ دوبارہ انگلینڈ والے آفس میں بھجوا دیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی، اپنے 2 کارندے وہاں سے واپس بلا لیے اور سرور بھائی ماں بیوی لندن آ پہنچے۔ لندن پہنچ کر ہمارے شوہر کے کزن اور ان کی بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کہتے تھے اگر اجمل بھائی نے دوبارہ دبئی بلایا تو ہم نہیں جائیں گے۔ وہ اب یہیں کے ہو کر رہنا چاہتے تھے۔ ان کو انگریزوں کی یہ نگری بہت پسند آئی، خاص طور پر نجمہ بھابی کو، کیونکہ وہ مزاجن آزادی پسند تھی اور یہاں نسوانی آزادی نے انہیں خوشی سے ہمکنار کر دیا تھا۔ جب پہلی بار میں نے نجمہ بھابی کو دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ سوچا کہ ہمارے وطن میں بھی ایسی خواتین کی کمی نہیں ہے جو مشرقی ہوتے ہوئے مغربی رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔
نجمہ بھابھی کا فیشن اور بالوں کی تراش خراش کسی انگریز فیشنیبل خاتون سے کم نہ تھا۔ وہ کافی چلتی پرزا لگی، تاہم بھابھی کے رشتے سے مجھ پر ان کا احترام لازم تھا۔ کچھ دنوں بعد سرور بھائی نے اجمل کی فرم سے نوکری کو خیر باد کہہ دیا۔ ہم سے خاصی دوری پر ایک اور جگہ رہائش اختیار کر لی۔ نجمہ بھابھی کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، وہ اکلوتی ہونے کے ناطے والدین کی جائیداد اور سرمایہ کی مالک تھی۔ جب جتنا چاہتی روپیہ منگوا لیتی تھی۔ سرور بھائی بھی اپنے طور پر جاب کرتے تھے، غرض ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ وقت گزرتا رہا اور یہ میاں بیوی یکے بعد دیگرے 3 بچیوں کے والدین بن گئے۔ بچیوں کی ذمہ داریاں تھیں جو دونوں اٹھا رہے تھے۔ جب کبھی وقت ملتا، چھٹی کے دنوں میں ہم ان سے ملنے چلے جاتے تھے۔ ان کا گھر لندن کے مضافات میں ایک پہاڑی مقام پر تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت جگہ تھی۔ میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کی خوشیوں بھری زندگی میں کوئی دراڑ آ گئی ہے۔ سرور بھائی کچھ بجھے بجھے لگتے تھے، گفتگو کا انداز مایوس کن اور مردہ لہجہ، جیسے وہ مصیبتوں میں گھر چکے ہوں۔ ایک روز حبیب کے اسرار پر بتایا، بھائی کیا بتاؤں، سکون لٹ گیا ہے۔ نجمہ رفتہ رفتہ اپنا آپ کھوتی جا رہی ہے۔ وہ یہاں کی رنگینیوں میں بچیوں سے بھی غفلت برتنے لگی ہے، اس قدر آزادی کے دل دہ کہ آپے سے باہر ہو چکی ہے، جبکہ میں بیوی کی اتنی زیادہ آزاد روش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سوچتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، وہ ماں کے نقش قدم پر چلیں گی، یہ میں کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ دن رات یہی فکر گھلائی دے رہی ہے۔ میری روک ٹوک پر نجمہ جذبز ہو جاتی ہے۔ آئے روز ہمارا جھگڑا رہنے لگا ہے، ذہنی سکون جاتا رہا ہے۔ میں اب واپس وطن لوٹ جانا چاہتا ہوں، مگر وہ یہ بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میری بچیاں لندن میں پیدا ہوئی ہیں، یہیں پلی بڑھی ہیں، اب ان کا اس دقیانوسی ماحول میں خوش رہنا ممکن نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرا ان کی بہت زیادہ آزادی کے مستقبل میں برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ تمہارے اکیلے کا نہیں ہے، یہاں پر رہنے والے اور بھی بہت سے ہم وطنوں کا ہے۔ ہاں، مگر اب میں کیا کروں؟ سرور بھائی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس گھڑی کو کوستا ہوں جب نجمہ کو بیاہ کر یہاں لایا تھا۔ جانتا نہ تھا کہ یہ مشرقی لڑکی بیوی بن جانے کے بعد مجھ سے بے وفائی کرے گی۔ بے وفائی سے کیا مطلب ہے سرور بھائی؟ میں نے چونک کر سوال کیا تو کہنے لگے، بس بھابھی کیا بتاؤں، اس معاملے کو چھپا ہی رہنے دیجیے۔ کچھ عرصے بعد ہم لوگ دوبارہ ان کے گھر گئے۔ اس بار تو گھر کا سارا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بیچاری بچیوں کے بھی عجیب حالت تھی۔ ہم نے بہت سمجھایا، اس خاتون پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ یہاں نجمہ کی اپنے ایک بہت امیر کبیر کزن سے ملاقات ہو گئی، جو پہلے سے انگلینڈ میں مقیم تھا۔ اس نے ایک گوری سے شادی کی تھی، مگر وہ طلاق لے کر جا چکی تھی۔ رشتہ داری کے ناطے شوہر نے بیوی کے کزن کا احترام کیا، گھر کھانے پر مدعو کیا، اور یوں موصوف اکثر ان کے گھر آنے جانے لگے۔ نجمہ کو ان سے انسیت ہو گئی، یہ انسیت محبت میں تبدیل ہو گئی، تو پھر گھر کا گھر واہ ہو گیا، اور نجمہ اپنے کزن کے ساتھ شادی کی خواہش میں سرور بھائی سے طلاق لینے پر مضر ہو گئی۔ اسے اپنی بچیوں کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ صورتحال کو کچھ عرصہ تک شوہر نے پوشیدہ رکھا، لیکن جب کزن کے ساتھ بہت زیادہ گھومنا شروع کر دیا تو شوہر نے روکا۔ تب نجمہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ بے شک بچیوں کو سرور اپنی تحویل میں لے لے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب کوئی انسان اپنی خواہشات کا اس قدر غلام ہو جائے کہ کسی کے سمجھانے سے نہ سمجھے، تو وہ اولاد کو بھی پسے پشت ڈال کر اپنے خوابوں کی جنت کو پانے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ نجمہ نے بھی اپنی خواہشات پر بچیوں کی محبت کو قربان کر ڈالا اور سرور بھائی سے طلاق لے کر اپنے کزن سے شادی کر لی۔ سرور بھائی انتہائی غمزدہ اور کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند تینوں بیٹیوں کو لے کر وطن واپس آ گئے۔ بچیاں انہوں نے میری ساس کے حوالے کر دی، کیونکہ ان کے اپنے والدین تو باقاعدہ حیات تھے نہیں۔ ہمارے ساس سسر اب بہت ضعیف تھے، وہ بچیوں کی دیکھ بھال اور پرورش سے قاصر تھے، اور ہم روزگار کی خاطر گھر سے دور تھے۔ ادھر بچیاں ایک پل کو بھی والدہ کے بغیر رہنے پر تیار نہ تھیں، وہ روتی تھیں اور بہت پریشان کرتی تھیں۔ سرور روزگار کی خاطر دبئی چلے گئے تو ان کے تایا اور تائی انہیں خط پر خط لکھنے لگے کہ اب ہم ان روتی دھوتی بچیوں کا کیا کریں، ہم ان کو نہیں سنبھال سکتے، تم آ کر لے جاؤ یا خود آ کر یہاں رہو۔ سرور اس صورتحال میں کوئی کام دل جمی سے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ وطن گئے اور بچیوں کو نانا اور نانی کے حوالے کرنا چاہا، مگر انہوں نے بھی پرورش سے انکار کر دیا۔ ماں نے تو محبوب کزن سے شادی کر کے اپنی دانست میں جنت پالی تھی، لیکن بچیوں کی آہ عرش تک گئی۔ کچھ ماہ بعد ہی نجمہ کی نئے شوہر سے لڑائی رہنے لگی، کیونکہ وہ مے نوش اور عیاشی کا رسیا تھا۔ اس کے مراسم کئی عورتوں سے تھے، جس کا پتہ نجمہ کو چل گیا۔ وہ شوہر سے جھگڑنے لگی، یوں کچھ عرصے کے باہم جھگڑوں کے بعد دونوں میں بالآخر طلاق ہو گئی۔ اب نجمہ کو ہوش آیا
کہ اس نے جذبات کی روح میں بہہ کر کتنی بڑی غلطی کی کہ اپنے شریف النفس شوہر اور اولاد کو چھوڑ کر ایک غلط شخص سے ازدواجی بندھن باندھا جو کچے دھاگے جیسا نکلا۔ وہ دل گرفتہ ہو کر وطن لوٹ کر آ گئی۔ اب وہ کہیں کی نہ رہی تھی، ادھر بچیوں سے جدا ہوئی تو ادھر گھر بار سے گئی۔ اس کے والدین بھی ناراض تھے، اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی، دھوبی کے کتے جیسی ہو کر رہ گئی۔ اب تنہائی کے دکھ نے اس کے کلیجے میں سوئے مارنے شروع کر دیے۔ ممتا کا درد جاگا تو اس کی ٹیسوں نے دن کا چین، رات کی نیندیں حرام کر دی۔ وہ زیادہ دن اس درد کو برداشت نہ کر سکی اور حبیب کے والدین کے قدموں میں آ کر گری۔ بچیوں نے عرصے بعد ماں کو دیکھا، روتی ہی اسے لپٹ گئیں، آہذاری کرنے لگی، مما اب ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔ بچیوں کی فریاد سنی تو وہ زخمی ناگن کی طرح تڑپنے لگی۔ ان ننھی منی کوپلوں کو ماں کے وجود سے نازک بیلوں کی مانند لپٹتے دیکھ کر میری ساس اور سسر بھی رو دیے۔ انہیں بچیوں کی آہ بکا نے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خدا ترس تھے۔ انہوں نے حبیب کو خط لکھا کہ سرور کے ساتھ کسی صورت یہاں آؤ، تم لوگوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ خط ملتے ہی حبیب اور میں سرور بھائی کو لے کر گھر آئے۔ بچیاں باپ سے درخواست کرنے لگی کہ پپا مما کو یہاں رہنے دیں، ہم آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ ہاتھ جوڑے باپ سے التجا کر رہی تھی، ان کی آنکھیں اشکوں سے لبریز تھیں۔ یہ التجا باپ کے دل پر اثر کر گئی۔ اولاد کی خوشی کی خاطر سرور نے گھٹنے ٹیک دیے اور تایا تائی کے حکم کا مان رکھتے ہوئے دوبارہ نجمہ سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ نکاح کے بعد نجمہ نے بچیوں کے ساتھ ہمارے گھر رہنا قبول کر لیا اور ہم دبئی واپس آ گئے، کیونکہ اب دبئی والے دفتر میں حبیب نے ڈیوٹی دینی تھی۔ یہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ تھا کہ یہاں سے وہ اپنے بوڑھے والدین سے ملنے کے لیے آسانی سے آ جا سکتے تھے۔ اس بار جب ہم دبئی سے لاہور گئے تو گھر کو سلیقے سے جمع ہوا پایا۔ وہی گھر تھا جہاں ویرانی برستی تھی، اب 3 خوبصورت بچیوں کی چہکاروں سے گونج رہا تھا۔ نجمہ یکسر بدل چکی تھی۔ یہ وہ الٹرا ماڈرن نجمہ نہ تھی جس نے سرور بھائی کا کبھی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آج وہ تابع دار، سلیقہ شعار اور فرض شناس بیوی کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ اپنی بچیوں اور گھر کے ساتھ ساتھ میری ساس اور سسر کا بھی کسی بیٹی کی طرح خیال رکھتی تھی۔ وہ ایک گھریلو عورت کی طرح گھرداری میں مصروف تھی اور اس کی بیٹیاں شہر کے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بے شک اچھی بیویوں والی متانت اور ماؤں کے چہروں والا تقدس موجود تھا، لیکن سرور بھائی کا چہرہ ابھی تک حقیقی خوشی سے محروم تھا، کیونکہ نجمہ کی بے وفائی کا دکھ ان کے چہرے پر کسی سرد خاموشی کی صورت میں جم کر رہ گیا تھا۔ محبت کی خاطر نہیں، اس بار انہوں نے اپنی بیٹیوں کی خاطر زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔